الرحمن الرحیم ناظرین، اس وقت میں واہ کینٹ میں ہوں، افطار کاظمی آپ کا آل پاکستان پریس فورم سے۔ میرے ساتھ کیمرہ مین محمد ندیم ہے، میرے ساتھ ہمارے سینئر نائب صدر منور شاہ ہاشمی ہے، اور میرے ساتھ ابراہیم خان صاحب ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک حکومتی پارٹی کی رہنما ہے، نوجوان ہے مدیہ کوکب۔ ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں کرونا وائرس جو چل رہا ہے موجودہ، اس کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ جی محترمہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ کرونا بیسیکلی انٹرنیشنلی یہ ایک ڈیزیز ہے جو پھیلی ہوئی ہے اور بری طرح پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، ہو چکی ہے اور کنٹینیوسلی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں بھی یہ سچویشن اسی طرح ہے۔ کافی حد تک تو گورنمنٹ کی طرف سے اس میں عوام کو سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لاک ڈاؤن کر کے، اسٹریٹجیز بنا کے، لیکن ابھی جو سینیریو اس ٹائم چل رہا ہے، سچویشن جو اس ٹائم چل رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ عوام جتنا زیادہ خود سیکیور رکھ سکیں تو بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ادروائز اس کے پھیلنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی تو پیشنٹس رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ٹیسٹنگ کٹس نہیں تھی ہمارے پاس، سہولیات کی کمی تھی۔ ابھی سہولیات گورنمنٹ کے پاس آئی ہیں اور ابھی رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں پیشنٹس، تو اس میں عوام کا تعاون سب سے پہلی چیز ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے محترمہ۔ ابھی آپ حکومتی پارٹی سے، آپ ماشاء اللہ وزیر اعظم پاکستان سے ملتی ہیں، آپ ان کی میٹنگز اٹینڈ کرتی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر بہت ساری بے روزگاری ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، لیکن لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں تو نکال دیا گیا۔ یہ بھائی ہمارے بیٹھے ہیں سامنے، یہ کہتے ہیں ہمیں نکال دیا گیا اپنی نوکری سے۔ 2-4 اور لوگ ابھی باہر ملے، وہ کہتے ہیں ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں 50 لاکھ لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ گورنمنٹ پالیسی تو بالکل نوکریاں دینے کے لیے ہی تھی، اور عمران خان کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا کہ نہ صرف اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے بلکہ باہر سے بھی لوگ نوکریاں حاصل کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے۔ لیکن میرے حساب سے، میرے خیال میں، میرا ایک ذاتی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حالات، کچھ سرکمسٹانسز، کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سچویشن آ نہیں پا رہی کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو نوکریاں دی جائیں۔ لیکن انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ نیکسٹ اگر آگے سسٹم چلتا رہتا ہے، خاص طور پہ یہ کرونا کی سچویشن ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہ وبا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک تو ویسے ہی بیڈلی افیکٹ ہوں گے، بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس سچویشن سے پاکستان اچھے طریقے سے سروائیو کر جائے، تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ آگے بہتری ہوگی۔ اوکے، یہ دنیا بھر میں جو بحران آیا ہوا ہے، یہ کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں پر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو خیر میں نہیں کہہ سکتا بند ہیں، وہ سارے گھوم رہے ہیں، اور جو غریب مزدور ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ پہلی بات تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی کہ بڑے لوگ گھروں میں بند ہیں یا وہ گھوم پھر رہے ہیں اور جو چھوٹے یا دہاڑی دار لوگ ہیں وہ گھروں میں بند ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر حکومت نے کہا ہے کہ آپ گھروں میں بند ہو جائیں تو یہ صرف اور صرف عوام کو سیکیور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے بیماری سے حکومت نے یہ بات کہی۔ ادروائز خان صاحب نے خود بھی یہی چیز کہی، اور بارہا انہوں نے کون سے خطاب میں یہی کہا کہ اگر میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوگا وہ دہاڑی دار ہے۔ حالانکہ اگر اس سچویشن کو سائڈ پہ رکھا جائے تو دہاڑی دار، مزدور طبقہ، غریب لوگ، میرا خیال ہے دنیا کے ہر ممالک میں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک ہے جہاں پر دہاڑی دار لوگ نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں اس چیز پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کریٹ بھی زیادہ کیا گیا ہے کہ جی بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالانکہ کچھ دن کی سختی آپ کو لائف سیونگ دے رہی ہے، تو اگر وہ سختی آپ برداشت کر لیتی ہیں تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ باقی جہاں تک ویل آف فیملیز ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ادارے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، ڈاکٹرز ہیں، ریسکیو کے ادارے ہیں، میرے حساب سے تو سب اپنی اپنی ورکنگ کر رہی ہیں۔ چلے اوکے، آپ کی بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ ایک اور آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا، میں نے خود سنا تھا ٹی وی پہ، کہ یہ جو اساس پروگرام کے حوالے سے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو 12,000 روپیہ، وہ ان لوگوں کو ملیں گے جن کی گاڑی نہیں ہے یا جن کے پاس مطلب جن کی گاڑی ہے ان کو نہیں ملیں گے، جن کی پینشن ہے ان کو نہیں ملیں گے۔
لیکن میرے جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں، متعدد لوگ ہیں جو میرے علم میں ہری پور میں، ٹیکسلا میں، واکنڈ میں، اس پورے ایریے میں جن کی پینشنز بھی ہیں اور ان کی گاڑیاں بھی ہیں، اور پینشنز بھی ان کی کتنی ہیں، مور دین 20,000 ہیں، لیکن ان کو بھی 12,000 روپے مل رہے ہیں، جبکہ ان کے اپوزٹ بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو قہوہ پی کے گزارا کرتے ہیں، روٹی ایک وقت کی ملتی ہے، ایک ٹائم کی ملتی نہیں. ان کو جواب آ گیا 8171 پہ فون کرنے پہ کہ جی آپ حقدار نہیں. اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8171 سے یہ میسج میری نظر سے نہیں گزرا کہ حقدار نہیں ہے. بیسیکلی احساس پروگرام جو ہے اس کے 3 فیزز تھے. پہلا فیز تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، کہ جو خواتین خاص طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر تھیں ان کو پہلے فیز میں پیمنٹ ملنی تھی. دوسرے فیز میں وہ لوگ آنے تھے جن کو 8171 سے یہ میسج آیا تھا کہ آپ کو جلد ہی قوائف کی جانچ پڑتال کے بعد آگاہ کیا جائے گا. دوسرے فیز میں وہ لوگ آئیں گے. دوسرا فیز ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جس میں جیسے آپ نے کہہ دیا کہ کوئی پینشنر بھی ہیں، کچھ ایسے حضرات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے، مطلب ڈیزرونگ ایسا آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت کرونا کی سچویشن سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. بینک تک نہیں جا سکے یا کسی وجہ سے ان تک اماؤنٹ ان کی نہیں پہنچ سکی یا کوئی اس طرح کا پرابلم. یہ جو دوسرا فیز ہے، یہ دوسرا فیز یہ تھا کہ جو لوگ کرونا ڈیزیز سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہیں ان کو پیمنٹ دی جائے. اسی وجہ سے ان کو 8171 سے یہ میسج آیا کہ آپ کی کوائف کی جانچ پڑتال ہوگی. تیسرے نمبر پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو 8171 سے یہ میسج آیا کہ آپ اپنی ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. اب ضلعی انتظامیہ میں وہ لوگ تھے جن کو ڈیٹا بیس میں چیک کیا گیا ان کے نام پہ کسی قسم کی کوئی جائیداد تھی، یا ان کا ڈیٹا ویریفائی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ڈیزرونگ ہے، یا ان کی انکم اس طرح کی شو ہو رہی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹس میں مور دین 25,000 اماؤنٹ موجود تھی. اب وہ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں، اس میں آپ کے کونسلرز یا چیئرمین، وائس چیئرمین وہ لوگ آ جاتے ہیں. وہ تو بالکل ہی تھرڈ فیز ہے، اس کی تو بھی خیر کوئی بات ہے ہی نہیں، ابھی تو فرسٹ فیز چل رہا ہے. یہاں پر اگر میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں، میں ڈیزرو نہیں کرتی اور میں 12,000 لینے جا رہی ہوں، ہر چیز کو گورنمنٹ پر نہ ڈالیں. کچھ ہمارا اپنا ایتھیکل بھی فرض بنتا ہے کہ اگر میں ڈیزرو نہیں کر رہی تو میں ڈیزرونگ پرسن کے لیے وہ اماؤنٹ چھوڑ دوں. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی زیادہ چلتی ہے. تو میڈم پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ لوگوں کو پینشن تو ابھی گھر گھر ملی ہے. میرے علم کے مطابق پرائم منسٹر صاحب نے ہی حکم دیا ہے کہ سب کو گھر گھر دو. اور میں نے پوچھا، چونکہ میں میڈیا سے ہوں، میں نے پوچھا ہے لوگوں سے، پوسٹ آفس میں، بینکوں میں لوگوں کو گھروں گھروں میں ملا ہے. بلکہ میرے سامنے بینکوں والوں نے، پوسٹ آفس والوں نے پینشنرز کو کالیں کی ہیں کہ آپ آئیں اور پینشن لے کے جائیں، کاپی بھیجیں، پینشن لے کے جائیں. تو اس کے باوجود ایسے لوگوں کی بھی یہ 12,000 روپے نکلے جن کو پینشن بھی ملی ہے، گاڑیاں بھی ان کے نام پہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں صرف پاکستان پوسٹ آفس جو ہے اس نے اپنے پینشنرز کو گھروں میں پینشن پہنچائی ہے، نو ڈاؤٹ. پی او ایف نے اپنے پینشنرز کو، جیسے مطلب میں جس ایریا میں ہوں یہاں پر پی او ایف پینشنرز ہیں، پی او ایف نے اپنے پینشنرز، وہ خاص طور پہ وہ پینشنرز جو کینٹ ایریا سے باہر رہتے تھے، جن کی ایکسیس نہیں تھی کینٹ ایریا کے اندر کیونکہ بیریئر کلوز ہے، ان کو پینشن گھروں پر دی گئی ہے. لیکن جیسے ایف ٹی سے ریٹائرڈ لوگ ہیں یا ڈفرینٹ بینک سے ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کو پینشنز نہیں دی گئی گھروں پر. وہ بینک میں ہی ریسیو کرنے کے لیے گئے ہیں. ایون دین کہ میں نے تو پرسنلی یہ پرابلم فیس کی ہے کہ ان کا ہمیں بینک تک جانا پڑا ہے اور بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں اس چیز کو، بینکوں کے باہر پینشنرز کی لائنیں. چلے ٹھیک ہے. میڈم مدیہ کوکب جو ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی واکنڈ کی رہنما ہے، وہ اکثر حکمرانوں سے ملتی رہتی ہیں. ابھی ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے، یا یہ جن لوگوں کو پینشن ہونے کے باوجود اور گاڑیاں ہونے کے باوجود بھی ملا ہے، وہ شاید حکومت کے نوٹس میں نہیں ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور جو لوگ مستحق ہیں ان کو بھی حقدار ٹھہرایا جائے گا. کیمرہ مین ندیم کے ساتھ افطار کاظمی، آل پاکستان پریس فورم نیوز.